محترم بھائیوں، انسان کو حاجات اور ضروریات لاحق ہوتی ہیں۔ یقیناً ہر انسان کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، تو انسان اس کی طرف لو لگاتا ہے جو اس کی حاجت پوری کر دے، اس کی ضرورت پوری کر دے، اس کی پریشانی، اس کی بیماری، اس کے دیگر مسائل حل کر دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم سب کا ایک ہی وہ خالق و مالک ہے جو ہماری ضروریات، حاجات، ہماری مرادیں پوری کر سکتا ہے۔ یقیناً اس سے مانگنا، اس کے در کا منگتا بننا، اس کے سامنے اپنی ضرورت، اپنی پریشانی کو، اپنے معاملات کو اس کے سامنے رکھنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، حق بھی یہی بنتا ہے کہ اس اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں، اس اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں، اس سے مانگیں، اس کے سامنے دعا کریں، کیونکہ وہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے اللہ کے سامنے دعا کرنا، اس سے مانگنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ سے مانگتا بھی ہے، اللہ کے سامنے دعا بھی کرتا ہے، گریہ زاری بھی کرتا ہے، لیکن محروم رہتا ہے، یعنی اس کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہو سکی، وہ دعا کی قبولیت سے محروم رہا ہے۔ وہ کون بد نصیب ہے کہ جو دعا بھی کرے، اللہ سے مانگے بھی، لیکن اس کو ملے نہ، اس کی دعا رد کی جائے۔ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے؟ میرے محترم بھائیوں، دعا کرنا عبادت ہے، بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا، اللہ سے مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو چند چیزیں ہیں میرے محترم بھائیوں، جب وہ انسان کے اندر ہوں تو انسان کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، بیکار ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں سے ہم نے انشاءاللہ بچنا ہے۔ وہ چند چیزیں بھی رکھتا ہوں اور اس کے بعد دعا کے آداب بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میرے محترم بھائیوں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 1308 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا ایک وہ بندہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کون ہے؟ جس کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، یعنی ایک دفعہ دعا کی، دو دفعہ دعا کی، تین دفعہ دعا کی، اور پھر اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال العبد بخیر ما لم یستعجل، فرمایا بندہ خیر کے اوپر رہتا ہے جب تک جلدی نہیں کرتا۔ تو صحابہ نے سوال کر دیا جلدی کیسے کرتا ہے انسان؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعوت ربی فلم یستجب لی، کہتا ہے میں نے دعا کی ہے، اللہ نے میری دعا قبول ہی نہیں کی، یعنی جلدی گھبرا جاتا ہے، جلدی دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ جلدی ہے میرے محترم بھائی۔ آپ کے ذمہ ہے دعا کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا، کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس شہنشاہ سے مانگ رہے ہیں جس کے پاس کسی قسم کے خزانے کی کمی نہیں ہے، جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جو ہر سب کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر کمی آپ کے اندر ہے، آپ کو مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا، آپ کو اللہ کے اوپر پورا یقین نہیں، پورا توکل نہیں، اس وجہ سے شاید آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔
تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کہتا ہے دعا مانگنے کے بعد کہ میری اللہ دعا قبول نہیں کر رہا، فرمایا یہ بندہ جلدی کر رہا ہے۔ اب اس جلدی کی وجہ سے یا تو یہ دعا چھوڑ دے گا، جب دعا چھوڑے گا تو جس خیر کے اوپر یہ تھا اس خیر سے یہ محروم ہو جائے گا، وہ خیر جو اس کو مسلسل مل رہی تھی اس سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے خیر کا دروازہ چھوڑ دیا ہے جب یہ کہتا ہے کہ میری دعا اللہ قبول نہیں کر رہا۔ تو میرے محترم بھائیوں، کبھی بھی ذہن کے اندر یہ وسوسہ خیال نہ آئے کہ میں بڑی دیر سے اور بڑے عرصے سے ایک دعا کر رہا ہوں، فلاں چیز اللہ سے مانگ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہی، تو یہ خیال نہ آئے کہ میرا اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ظن اور گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، یعنی اس کے ظن اور اس کے گمان کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں سوچے گا اللہ فرماتے ہیں ویسا فیصلہ میں اس کے بارے میں کر لوں۔ اگر بندہ یہ رکھے کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، میری اللہ دعا رد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، اللہ دیر کر رہا ہے کہ اس کے اندر خیر ہوگی، حکمت ہوگی، یعنی اللہ کے اوپر اچھا گمان رکھے، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ دعا کبھی بھی ضائع اور بیکار نہیں جائے گی، انشاءاللہ اس کا ریٹرن یا دنیا کے اندر مل جائے گا اور یا آخرت کے اندر ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ ایک تو میرے محترم بھائیوں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلدی اور گھبرانا نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی لہٰذا میں آج سے یہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دوں گا۔ ایک تو اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جو یہ کہتا ہے، اور دوسری میرے محترم بھائیوں بات سنیں، ترمذی کے اندر 3479 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اپنے اللہ سے دعا کرو اور اس کی قبولیت کا پورا یقین رکھو، یعنی پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان اور پورے توکل کے ساتھ دعا کریں کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاغ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کسی غافل دل کی، بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتے، یعنی غفلت کے ساتھ دعا نہ کی جائے کہ چلو سب دعا کر رہے ہیں میں بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، میں بھی دعا کے اندر شریک ہو جاتا ہوں، سب مانگ رہے ہیں میں بھی مانگ رہتا ہوں، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہوئے میرے محترم بھائیوں پورے یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ میرا اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا، میری دعا قبول ہو جائے گی، انشاءاللہ اس انسان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن جو غفلت کے ساتھ خیال کہیں اور ہے لیکن اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہا ہے، خیال کہیں اور پہنچا ہوا ہے، میرے محترم بھائیوں یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ کا دل ہی حاضر نہیں، آپ پوری طرح اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے، آپ کا یقین ہی کامل نہیں، آپ کی توجہ ہی اللہ کی طرف نہیں ہے، تو ایسی دعا میرے محترم بھائیوں بیکار اور ضائع ہو جائے گی۔ جو غفلت کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ مانگی جائے گی یہ دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بھائیوں جب بھی دعا کا موقع ملے اس انداز سے دعا مانگے کہ آپ کو دائیں بائیں کی پھر کوئی خبر نہ ہو، صرف ایک ہی خبر ہو کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، اور مانگنے میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی لاپرواہی اور غفلت اور سستی نہ ہو جائے کہ میری دعا رد ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں سب سے بڑی محرومی اور سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ انسان دعا کرے لیکن اس کی دعا لٹا دی جائے، یعنی اس کو رزلٹ نتیجہ ہی نہ ملے، اس کی دعا قبول ہی نہ ہو، یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ 1 منٹ کی دعا ہوتی ہے نا، عموماً نمازوں کے بعد لوگ مانگتے ہیں، ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، ایک شیڈول بنا ہوا ہے، یہ دعا تو کوئی نہیں ہے میرے محترم بھائی، یہ تو جیسے ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے کہ دعا مانگ لی بس ہم نے نماز کے بعد، یہ دعا نہیں۔ دعا ہوتی ہے کہ پوری طرح تذلل اور پوری طرح انکساری کے ساتھ، عاجزی اور گریہ زاری کے ساتھ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے تو بار بار تکرار کے ساتھ مانگتے تھے، ایک ایک چیز کو بار بار مانگتے تھے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ چیز مانگی اس کے بعد دوسری دعا شروع کر دی، نہیں، ایک ایک چیز کو تکرار کے ساتھ بار بار اللہ سے مانگتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ بڑی مشہور قرآن کی آیت جس میں یہ ہے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں،
اگر معاف کر دیں تو تیرے بندے ہیں، عذاب دے تو قادر اس بات کے اوپر۔ ساری رات اللہ کے نبی اسی آیت کو، اسی دعا کو دہراتے رہے، ساری رات گزر گئی یہی کہتے رہے کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو قادر ہے، عذاب دے تو بھی تیرے بندے ہیں۔ ایک دعا کرتے کرتے ساری رات گزر گئی۔ پھر اللہ نے قبول فرمائی، جبریل علیہ السلام آئے، حوصلہ دیا، تسلی دی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے، آپ کو اللہ انشاءاللہ راضی کریں گے۔ یہ پھر اتنی قبولیت دعا نے وہ اثر دکھایا کہ اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ یہ دعا ہوتی ہے میرے محترم بھائیوں، اس مزے اور لذت کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ دعا مانگی تھی۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح الجامع کے اندر 4523 نمبر کے اوپر سیدنا علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر وہ دعا بیکار ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی جس دعا کے اندر جناب محمد کریم علیہ السلام کے اوپر درود نہ پڑھا جائے، یعنی اچھی طرح درود پڑھا جائے، پورے دل کے حضوری کے ساتھ، پوری طرح اچھے انداز کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے، اس کے بعد دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ جس دعا کے اندر اور جس نماز کے اندر محمد کریم علیہ السلام پر، آپ کی آل پر درود نہیں پڑھا جاتا، اللہ وہ نماز بھی قبول نہیں کرتے اور اللہ وہ دعا بھی قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، درود پاک بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس انسان کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے جو درود پاک شروع کر دیتا ہے۔ تو جب درود پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ میرا اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اور میرے محترم بھائیو، ایک اور بڑا ضروری مسئلہ ہے، یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ ترمذی کے اندر 2169 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ والذی نفسی بیدہ، اللہ کے نبی فرما رہے تھے مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، یعنی اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی، قسم اٹھا کے فرمایا، یعنی بات اللہ کے نبی قسم کے بغیر بھی کرتے تو بات قسم جیسی تھی، لیکن آپ نے اس کے اندر تاکید ڈالی کہ میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو، تم یہ کام ضرور کرو۔ اگر لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دو گے، لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، پھر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ یعنی اگر انسان لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں میں اور آپ محاسبہ کریں، کتنے ایسے لوگ ہیں اور کتنے ایسے والد ہیں جو خود نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی اولاد 5 وقت کی نمازی نہیں۔ بڑا سمجھنے والا یہ نقطہ ہے، یہ بزرگ، یہ حاجی صاحب کتنی دیر سے 5 وقت کے بعد جماعت نمازی ہیں، لیکن اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کی بیٹی 5 وقت کی نمازی نہیں ہے۔ تو وہ ذرا سوچے اس کی نماز کا کیا فائدہ ہے، وہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے جس کا نمازی ہونا اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی اثر انداز نہیں ہو سکا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا سکے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے نہیں ہیں پوری طرح۔ دنیا کا مسئلہ ہو، میرے محترم بھائیوں کو گھریلو مسئلہ ہو، اولاد کو ڈانٹتے بھی ہیں، سختی بھی کرتے ہیں، ان سے لڑائی بھی کرتے ہیں، ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، کوئی نیکی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی فرائض کا مسئلہ ہو تو کبھی والد نے سختی نہیں کی۔ میرے محترم بھائی، یہ میرے محترم بھائیوں بڑی حیران کن بات ہے۔
کہ بیٹا سویا ہوا ہے، وہ گھر کے اندر ہے، مسجد کی طرف نہیں آ رہا، اس نے ایک دفعہ کہا بیٹا اٹھو نماز پڑھو، نماز کا ٹائم ہے، چلو مسجد، بس نہیں۔ میرے محترم بھائیو، سختی کرنی چاہیے۔ آپ چیک کریں کہ مسجد کے اندر میرا بیٹا آیا ہے کہ نہیں آیا، اگر نہیں آیا تو فوراً جائیں، نماز کے بعد سختی کریں۔ اب دوبارہ اگر مسٹیک کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو سختی اس کے اندر زیادتی کریں، زیادہ سختی کریں کہ اگر تو نے آج سے نماز چھوڑی یا نماز کی طرف نہ گیا، مسجد کی طرف نہ گیا، تو میرے محترم بھائیوں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ سزا دے سکتے ہیں، کچھ اور بات کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اولاد نمازی بن سکے۔ اور پھر اس سے آگے میرے محترم بھائیوں، آپ کا محلہ ہے، آپ کی گلی ہے، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، اگر ان کے اندر برائی پائی جاتی ہے، وہ گناہ کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ ان کو برائی سے روکتے نہیں، نیکی کا حکم نہیں دیتے، میرے محترم بھائیوں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، قسم اٹھا کے اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا عذاب کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر سب سے بڑا عذاب یہ آئے گا، تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ جب میرے محترم بھائیوں نیکی کا حکم نہیں دیا جاتا، برائی سے لوگوں کو نہیں روکا جاتا، پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہر بندہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ میں بڑی دعا کرتا ہوں، میں نے بڑی دعائیں کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، دنیا کا معاملہ ہو، دنیا کے مسائل ہوں، ساری اونچ نیچ ہوتی ہے، ساری مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، لیکن نیکی کا معاملہ ہو میرے محترم بھائیوں، برائی سے روکنے کا معاملہ ہو تو ہم کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نہ، کسی کو کچھ نہ کہو، جو جہاں لگا ہے لگا رہے، جو کر رہا ہے لگا رہے، وہ خود بھگتے گا نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں میرے اہل و عیال کے اندر برائی موجود ہے، میرے ہمسایوں کے اندر برائی موجود ہے، اگر میں روکتا نہیں ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکتا نہیں ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں بھی ان کے ساتھ ان کے جرم کے اندر شریک ہو جاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، کم از کم جہاں تک آپ کا دائرہ کار ہے، جہاں تک آپ اپنی استطاعت رکھتے ہیں، وہاں تک ضرور یہ دعوت کا کام کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور بالخصوص اپنی اولاد کو میرے محترم بھائیوں بالخصوص اور لازمی طور پر اپنے اہل و عیال کو نیکی کا حکم دیں۔ یہ فرض ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچائیں، دوزخ سے بچائیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے محترم بھائیو سیرت دیکھیں، کس طرح آپ نیکی کو حکم دیتے تھے۔ اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، سیدنا اسماعیل کا ذکر کیا، دیگر انبیاء کا ذکر کیا، اور ساتھ اللہ نے ان کا وصف اور خوبی بیان کی کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے۔ یہ بڑی بات ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے کہ میرا نبی اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء وہ اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کا، نماز کا، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانی دی، اللہ کے بڑے پیارے ہیں جنہیں اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور اللہ اتنی ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ میرا ابراہیم پوری ایک امت تھا، لیکن ان کا میرے محترم بھائیوں انداز دیکھیں، جب اپنے اکلوتے بیٹے کو اور اپنی پیاری بیوی کو میدان کے اندر، جنگل کے اندر چھوڑ رہے ہیں، تو دعا کیا کر رہے ہیں جانے کے بعد؟ یا اللہ میری بیوی کو اور میرے بچے کو نمازی بنانا، یہ تیرے گھر کے پاس ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا۔ فکر دیکھیے میرے محترم بھائیوں، یہی فکر ہونی چاہیے کہ میری اولاد اللہ کے راستے کے اوپر چلنے والی بن جائے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے۔ میرے محترم بھائیوں یہ فکر ہونی چاہیے۔ شاید اللہ نہ کرے ہمارے دلوں کے اندر شاید یہ بھی فکر نہ ہو، فکر یہی ہوتی ہے میری اولاد کی کہیں دنیا نہ کوئی مسئلہ بن جائے،
کہیں دنیا کے اندر اس کا سٹیٹس نہ گر جائے، کہیں اس کو جاب نہ ملے، شاید اس کی جاب نہ مس ہو جائے، یہ مسئلے یہ مسائل ان کا کیا بنے گا، یہ دنیا کے اندر کیسے سروائیو کریں گے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا چند دن کی ہے، یہ گزر جائے گی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اللہ نہ کرے وہ آخرت کی ناکامی کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کی اولاد، میری اولاد اگر وہاں پر ناکام ہو گئے میرے محترم بھائیو، تو جنت کے اندر بھی شاید مزہ نہ آئے، وہاں پر بھی سکون نہ آئے۔ میرے محترم بھائیو، وہ کیا جنت اور کیا سکون ہوگا جس کے والدین جہنم کے اندر ہوں، یا جس کی اولاد جہنم کے اندر ہو، یا جس کی بیوی جہنم کی آگ کے اندر جل رہی ہو، اور وہ جنت کے اندر کہے کہ میں مزے لوں گا۔ نہیں میرے محترم بھائیو، مزہ نہیں آئے گا۔ مزہ تب آئے گا کہ ود فیملی انشاءاللہ العظیم والدین کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کے اندر جائیں گے، اللہ کی جنت کے اندر جائیں گے، تب مزہ آئے گا کہ واقعہ ہی یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، جہاں تک ممکن ہو ضرور نیکی کا حکم دیا کریں۔ کتنی نیکیاں آپ جانتے ہیں، بالخصوص نماز کا میرے محترم بھائیو، اپنے دوست کو بھی کہیں، اگر آپ کے ماں باپ نہیں پڑھتے ان کو کہیں، آپ کی اولاد نہیں پڑھتی ان کو کہیں، جہاں تک آپ کا تعلق ہے میرے محترم بھائیو، فون پر جہاں پر آپ احوال پوچھتے ہیں، معاملات پوچھتے ہیں، وہاں پر اتنا بھی انسان پوچھ لے تو کیا جاتا ہے کہ یار نمازوں کی کیا صورتحال ہے، نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے۔ اگر وہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کو نصیحت کیجئے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر اس نے نماز شروع کر دی آپ کے کہنے کے اوپر، وہ جتنا عرصہ نماز پڑھتا رہے گا جتنا ثواب اس کو ملے گا انشاءاللہ اتنا ثواب اللہ آپ کو بھی انشاءاللہ عطا کرے گا۔ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی خوشبختی بن جائے گی جب انسان نیکی کا حکم دے اور وہ نیکی شروع کر دے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، پانچویں جو بات ہے جس انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، صحیح مسلم کے اندر 2398 نمبر کے اوپر 2393 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاک کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ حکم دیتے ہیں مومنوں کو بھی اور رسولوں کو بھی، اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور بہترین عمل کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اینڈ پہ اللہ کے نبی نے وہ پورا ایک منظر بیان کیا، بڑی معروف حدیث ہے کہ ایک بندہ بڑا لمبا سفر کرتا ہے، اللہ کے گھر جاتا ہے، بیت اللہ جاتا ہے، گرد و غبار اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، سفر کے آثار ہیں، بڑی تکلیف کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر پہنچا ہے، وہاں پر کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے اللہ میری دعا قبول فرما، مجھے فلاں مسئلہ ہے، مجھے فلاں پریشانی ہے، مجھے فلاں ضرورت ہے، اللہ یہ میری ضرورتیں پوری فرما۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ آسمان سے آواز آتی ہے کہ تیرا کھانا بھی حلال کا نہیں ہے، تیرا پہننا بھی حلال کا نہیں ہے، تیرا پینا بھی حلال کا نہیں ہے، حتیٰ کہ تیری پرورش بھی حلال کی روزی سے نہیں ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول نہیں کر رہے۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیو، جو انسان حرام کے اندر ہے، حرام کا رزق کھا رہا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ بڑا دو ٹوک فیصلہ ہے میرے محترم بھائیو، نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ حج عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ نماز قربانی قبول ہوتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، جس کی روزی کے اندر حرام شامل ہے، حرام کا لقمہ شامل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، لازمی طور پر ہم کوشش کریں کہ حلال کو اپنے لیے کافی سمجھیں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر اکتفا کر لیں، اس کے اوپر راضی ہو جائیں اور اللہ سے مانگا کریں، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ میرے لیے حلال کافی کر دے، اللہ مجھے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ غنی کر سکتا ہے، اللہ بہت کچھ عطا کرتا ہے میرے محترم بھائیو، اگر اللہ سے مانگا جائے۔ اگر نیت یہ ہو کہ میں نے لینا ہی زیادتی کے ساتھ ہے، میں نے کسی کا حق مارنا ہے، میں نے غلط ذرائع استعمال کرنے، میرے محترم بھائیو پھر غلط ذرائع سے ملے گا لیکن فائدہ کوئی نہیں، نماز بھی جائے گی، روزہ بھی جائے گا، دعا بھی جائے گی، کوئی چیز کام نہ آئے گی اگر روزی میری اور آپ کی میرے محترم بھائیو حرام ہوئی۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ کتنی بڑی اس انسان کے لیے کتنا بڑا پچھتاوا ہوگا کل قیامت کو، جب اس کا نامہ اعمال کھلے۔ بیچارے نے سجدے بھی پڑھی تھیں، نمازیں بھی پڑھی تھیں، تھکا ہوا تھا نیکیاں کر کر کے، لیکن اس کا نامہ اعمال بے وزن کر دیا گیا، اس کا وزن ہی نہیں ہے، وہ نیکی قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو میرے محترم بھائیو، کس قدر اس کو پچھتاوا ہوگا۔ وجہ پیچھے کیا ہے کہ اس نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میں جو لقمہ کھا رہا ہوں آیا یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، میری اولاد کے منہ میں جو لقمہ جا رہا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ اس نے کبھی اس کی فکر نہیں کی۔ بس اس کو مال چاہیے تھا جدھر سے بھی آتا۔ اللہ معاف فرمائے میرے محترم بھائیو، بڑے بڑے غبن ہوتے ہیں، بڑی بڑی زیادتی اور بڑے بڑے معاملات کے اندر گڑبڑ کی جاتی ہے، حتیٰ کہ لوگ مسجدوں کے چندے کھا جاتے ہیں، بڑی بڑی اہم چیزیں جو لوگ غریب سے غریب دیتے ہیں یہ اس کے اندر بھی غبن کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس سے بڑی ذلت اور بدبختی کیا ہو کہ انسان اس کار خیر سے میں دھوکہ کر جائے جو لوگوں نے اللہ کے لیے دی تھی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ حلال ہی عطا فرمائے، اللہ حرام سے بچائے۔ اور میرے محترم بھائیو، کچھ دعا کے آداب ہیں میرے محترم بھائیو کہ دعا مانگنے کی بہترین جگہ کیا ہے، دعا کا بہترین جو محل ہے، محل وقوع ہے، وہ کیا ہے۔ سنیے، ابو داؤد کے اندر 1481 نمبر کے اوپر ایک پورا واقعہ موجود ہے کہ محمد کریم علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز اس نے بڑی جلدی نماز پڑھی، حتیٰ کہ اس نے نماز کے اندر درود بھی نہیں پڑھا اور فوراً دعا شروع کر دی۔ نماز کے اندر یعنی جو تشہد ہوتا ہے اس کے اندر اس نے درود بھی مس کر دیا اور فوراً مانگنا شروع کر دیا، فوراً دعا شروع کر دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا سن لی، ساری چیزیں اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا، فرمایا عاجل ھذا، اس بندے نے جلدی کی ہے، اس بندے نے جلدی کی ہے۔ پھر اس کو بلایا اور پھر سارے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ بتحمید ربہ، فرمایا جب تم نماز پڑھنے لگو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی ثنا بیان کرو، اور اس کے بعد فرمایا ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھو، اور فرمایا ثم یدعو بعد بما شاء، پھر جو چاہو اللہ سے مانگو۔ یعنی کہ دعا کا ادب ہے، نماز کی ترتیب ہی یہی ہے کہ نماز کی ابتدا ہوتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ کی ثنا کے ساتھ، سبحانک اللہم ربنا، جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ اللہ کی حمد ہے، یہ اللہ کی ثنا ہے۔ اور اینڈ پر جب نماز کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے ہم اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اب جو چاہو اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ دعا کا ایک ادب ہے کہ جب بھی دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں پہلے اللہ کی تعریف کریں، اس کی ثنا بیان کریں، خوب اللہ کی تعریف کریں، اور اس کے بعد پھر درود پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھنے کے بعد پھر دعا کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ایسی دعا جو اخلاص کے ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ، درود پاک کے ساتھ مانگی جائے گی، انشاءاللہ میرا اللہ رد نہیں کرے گا۔ یعنی یہ بہترین ایک جگہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، عموماً میرے محترم بھائیوں یہی جھگڑا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم دعا نہیں مانگتے، دعا نہیں مانگتے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کہاں کہاں دعا مانگتے تھے، کتنی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھلائی ہیں درود پاک کے بعد، اتنی خوبصورت دعائیں ہیں میرے محترم بھائیوں، دنیا اور آخرت کی جامع ترین دعائیں ہیں، دنیا اور آخرت کے سارے فوائد ان دعاؤں کے اندر شامل ہیں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں کہ تشہد کے بعد، درود پاک کے بعد جو دعائیں پڑھی جائیں۔ ہم نے تو ایک ہی دعا یاد کی نا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، حالانکہ یہ دعا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، آپ نے نہیں پڑھی۔ ویسے قرآنی دعا ہے، کوئی بھی دعا درود پاک کے بعد مانگی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ سنت جو ہے، جو آپ نے سکھلائی ہے، وہ کتنی خوبصورت دعائیں میرے محترم بھائیوں، دعاؤں کی کتابوں کے اندر اور احادیث کے ابواب کے اندر وہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی
2 سے 3 بلکہ 4-5 دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی درود پاک کے بعد پڑھتے تھے، اور آپ نے وہ دعا اپنے صحابہ کو سکھلائی ہے۔ اگر وہ دعائیں آپ کو آ جائیں، ان کا ترجمہ آپ کو آ جائے، تو یقین جانیے آپ انشاءاللہ بالکل سیر ہو جائیں گے کہ واقعی میں نے بڑی اللہ سے دعا کر لی۔ بہترین محل ہے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا بہترین محل وہ ہے، جو محل وقوع ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں، وہ قرآنی دعائیں ہوں، وہ مسنون دعائیں ہوں، جتنی دعائیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ انسان جب نماز کی حالت کے اندر ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا نماز کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں آگے دیکھیے، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، ایک اور مقام بھی ہے جہاں پر دعا کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کے اندر 1074 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الا وانی نحیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے رکوع کے اندر سجدے کے اندر قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، یعنی رکوع کے اندر سجدے کے اندر قرآن نہیں پڑھنا۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، کہ جہاں تک رکوع کا تعلق ہے، رکوع کے اندر اللہ کی عظمت بیان کیجئے۔ یہ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کون کون سی جگہ پر کیا کچھ کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رکوع کرو اللہ کی بزرگی عظمت بیان کرو۔ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، یہ اللہ کی عظمت اللہ کی بزرگی کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ رکوع کے اندر اللہ کی عظمت بیان کرو، بزرگی بیان کرو۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فرمایا جب سجدے کے اندر چلے جاؤ پھر دعا کے لیے کوشش کرو، پھر وہاں دعا مانگو۔ سجدہ دعا کے لیے ہے، کیونکہ آپ جہاں پہنچ چکے ہیں یہ انتہائی تذلل کی جگہ ہے، انتہائی عاجزی اور انکساری آپ کے اندر آ چکی ہے، اس صورت کے اندر پہنچ چکے ہیں جو انتہائی عاجزی کی صورت ہے۔ فرمایا سجدے کے اندر جا کر پھر زیادہ کوشش کرو، اللہ سے دعا کرو۔ ہم تو دعا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے یہ سنت سے ثابت ہے، یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سجدے کے اندر دعا کے لیے کوشش کرو، فاجتہدوا، کوشش کرو، دعا کے لیے کوشش کرو۔ اب میرے محترم بھائیوں میرا اور آپ کا سجدہ 5 سیکنڈ کا ہے، 10 سیکنڈ کا ہے بس۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دعا کرو۔ اب سجدے کے اندر میرے محترم بھائیوں جو دعا کی جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَقِمِنَا أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، یہ جس حالت کے اندر آپ پہنچ چکے ہیں، جو دعا آپ سجدے کے اندر مانگیں گے یہ اس لائق ہے کہ یہ دعا قبول کی جائے، اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں کتنی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں سجدے کے اندر، اتنا لمبا لمبا اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے، ان کی کیا کہنا میرے محترم بھائیوں، ان کی سیرت اور ان کی عظمت کے کیا کہنے، اتنا لمبا سجدہ کرتے۔ بعض اوقات نفلی نماز کے اندر کہ صحابہ کو شک پڑ جاتا کہ اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے، اٹھ نہیں رہے سجدے سے، اتنا لمبا سجدہ۔ تو میرے محترم بھائیوں کوشش کیا کریں جو بعد میں لمبی دعا آپ مانگتے ہیں مانگیں، میں اس کے حق کے اندر جتنی مرضی لمبی دعا مانگیں، گھنٹے کی 2 گھنٹے کی، لیکن کوشش کریں اس جگہ کے اوپر دعا مانگیں، وہ دعائیں یاد کریں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، اور اس جگہ کے اوپر دعا مانگیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی، وہ سجدہ ہے جب اللہ کے سامنے آپ اپنا سر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے قدموں کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنا سر رکھا ہوا ہے، جو وہاں مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ بڑی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یہ اللہ کے نبی نے سکھلائی ہے کہ اللہ میرے ہر طرح کے گناہ معاف کر دے، جو اعلانیہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جو میں نے خود کیے، بھول کر کیے، جیسے بھی ہوئے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے۔ مغفرت کی دعائیں میرے محترم بھائیوں سجدے کے اندر پڑھا کریں، مجھے اور آپ کو اللہ کی بخشش کی ضرورت ہے۔
مغفرت کی ضرورت ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ اگر اللہ سے معافی لینی ہے تو میرے محترم بھائیو سجدے کے اندر جا کر اللہ سے معافی کی دعائیں مانگیں، لمبا سجدہ کرے میرے محترم بھائیو، اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں۔ اور آخری بات میرے محترم بھائیو، ٹائم مکمل ہو رہا ہے، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کے اندر 212 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، ایک ایسا مقام ہے جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی، فرمایا وہ اذان سے لے کر اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، یعنی اذان سے لے کر اقامت جو تکبیر ہوتی ہے نماز کے لیے، اس کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے۔ اب میرے محترم بھائیوں کوشش کریں اذان سنتے ہی مسجد کی طرف آ جائیں، وضو کریں، آ کر سنتے ادا کریں۔ اتنے خوش نصیب اور خوش بخت انسان ہیں جن کو سنتے نصیب ہو گئی ہیں، پھر 5 منٹ 10 منٹ وقفہ مل گیا ہے، وہاں پر اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ میرے محترم بھائیو اللہ سے رج کے دعا کیا کریں، دعا ہمارا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا زیور ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اللہ سے بہترین طریقے کے ساتھ گریہ زاری کے ساتھ دعا کریں۔ یہ دعا نہیں ہے جو 1 منٹ کے اندر 1.5 منٹ کے اندر مکمل ہوگی، نماز کے بعد لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، یہ دعا نہیں مانگی گئی میرے محترم بھائیو، یہ دعا کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ دعا تو دعا وہ ہوتی ہے جس کے اندر حمد و ثنا کی جائے، درود پڑھا جائے، پھر پورے دل کی حضوری کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے اور پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگی جائے، وہ دعا ہوتی ہے۔ یہ دعا کون سی ہوئی جو خیال یہ ہو کہ کب دعا بند ہو اور میں گھر کو بھاگوں، مجھے تو بڑا کام ہے، میں نے تو فلاں کام کرنا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، دعا جب بھی موقع ملے، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، گھر کے اندر، نفل نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، جب بھی موقع ملے تو رج کے دعا کریں، دعا کا حق ادا کریں کہ آپ نے دعا مانگی، دعا کے ساتھ مذاق نہ کریں، پوری طرح اور پورے طریقے کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ میرا اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دعا کے آداب اور دعا کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام اسباب سے محفوظ فرمائے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ وہ ہمیں اسباب نصیب فرمائے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔